وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب کو بے قراری سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ ہو، اس کے سامنے جوان شوہر کی لاش خون سے لت پت پڑی تھی۔ چارپائی کے نزدیک اور لوگوں کے بیچ اس بنے معصوم بچے ماں کی طرف اور کبھی باپ کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے تک رہے تھے۔ جب سے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیا ہو گیا اور کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں ہمارے گھر میں جمع ہیں، اور ہماری ماں کیوں زار و قطار رو رہی ہے اور کوئی اسے چپ کروانے والا بھی نہیں ہے، اور یہ ہمارے بابا کو کیا ہو گیا ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، یہ خون کہاں سے نکل رہا ہے اور کیوں؟ ماں کو چھو چھو کر وہ اسے جیسے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ماں کو تو اپنا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، اور ہوش ہوتا بھی کیسے؟ کتنا اچانک یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ گل بانو 4 بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ اللہ مہربان ہوا اور اس کی جلد شادی ہو گئی۔ وہ خاندان ہی کا ایک خوبصورت نوجوان، تعلیم یافتہ، اچھی پوزیشن والا سرکاری ملازم تھا، اسکول ٹیچر تھا، مگر اس کا گھرانہ چونکہ قناعت پسند تھا، اس لیے تنخواہ سے ان کا اچھے طریقے سے گزارا ہو رہا تھا۔ اللہ نے 4 بچوں سے بھی نوازا تھا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بڑی بیٹی 4 میں اور چھوٹی کلاس 2 میں پڑھتی تھی، چھوٹے بیٹے تھے۔ اس روز ہر روز کی طرح صبح ہوئی، سب گھر والے ناشتے سے فارغ ہوئے، بچے اسکول کی تیاری میں لگے ہوئے تھے کہ نیچے سے تہ خانے سے فائر کی آواز آئی۔ گل بانو بھاگی، نیچے جا کر دیکھا تو منظر اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ الٹے پاؤں پھر بھاگی اور اوپر آ کر اپنی ساس سے اشاروں میں بات کرنے لگی اور نیچے کی طرف دیکھنے لگی۔ ساس جو کہ کافی بوڑھی تھیں، بڑی مشکل سے اس کے اشارے سمجھ سکی۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا جیسے کوئی چور آ گیا ہو۔ پڑوسی بھاگ کر آ کر دیکھا تو بہرام ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا جو ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ خون میں لاش لت پت تھی۔ اس کے بھائیوں کو اطلاع دی گئی، سب حیران پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا۔ وہ لاش کو اوپر لائے۔ گل بانو نے لاش کو دیکھا اور خوفناک چیخ ماری اور لاش کے ساتھ لپٹ گئی اور پھر چارپائی کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ سب حالات کچھ اس تیزی کے ساتھ رونما ہوئے کہ کوئی کچھ نہ کر سکا اور کوئی کر بھی کیا سکتا تھا۔ گولی کن پٹی پر ماری گئی تھی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ لوگ بہرام کو ہسپتال لے کر گئے تو خودکشی کا کیس کہہ کر لاش کو واپس کر دیا۔ کفن دفن کا انتظام ہونے لگا، گھر میں کوہرام مچ چکا تھا، گویا قیامت آئی اور گزر گئی۔ بہرام قبر کے اندھیرے میں اتر گیا، خود وہ سکون کی تلاش میں تھا، اسے مل گیا، مگر گل بانو اور اپنے بچوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا عذاب چھوڑ گیا۔ گل بانو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے گی، کوئی راستہ بھی اس کو سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سامنے سیاہ رات کا اندھیرا تھا، اندھیرے میں کسی کرن کی روشنی نہیں تھی، کوئی کاندھا اسے نہیں مل رہا تھا جس پر وہ سر رکھ کر جی بھر کر رو لیتی اور ذہن کا غبار نکال سکتی۔ دلاسا دینے والے تو تھے مگر کوئی سچا غم خوار نہ تھا۔ بہرام ایک مخلص استاد تھا، اسے قوم کے سب بچے بہت عزیز تھے، سب کے لیے وہ یکساں سوچ رکھتا تھا، سب بچوں کو چاہتا تھا اور ان کو نیکی اور نیک راہ پر چلنے کی تلقین کرتا تھا۔ اسے قوم کے لیے ایک صحت مند معاشرے کی چاہت تھی۔ وہ بچوں کو ایک ذمہ دار شہری بنانا چاہتا تھا، بدنظمی اور بے اصولی کے وہ سخت خلاف تھا۔ اس کی ڈیوٹی شہر کے ایک امتحانی ہال پر لگی، لوگوں نے اس بار امتحانات میں اسے رشوت دینے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی ہال میں شہر کے نامی گرامی بدماش کا بیٹا امتحان دے رہا تھا۔ پہلے کوشش کی کہ بہرام کسی طرح راضی ہو جائے اور اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائے، مگر بہرام نے ایک نہ مانی، اسے نقل کے لیے نہ چھوڑا۔ ظاہر ہے لڑکے نے پیپر اچھے نہیں کیے، اس کی ذمہ داری بہرام پر آئی اور سب غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن بھرے بازار میں ان کو موقع ملا، بہرام کو پکڑا اور سب کے سامنے بے عزت کر ڈالا، ساتھ ہی اس پر رشوت کا الزام بھی لگایا کہ اس نے رقم لے کر سب بچوں کو نقل کروائی، 2-3 گواہ بھی پیدا کر لیے۔ بہرام اپنی نظروں میں گر گیا، ساری دنیا اسے گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ایک ایسے شخص پر الزام لگایا جا رہا تھا جس کے ہاتھوں کئی ہیرے تراشے گئے تھے، تعلیم دیتا اور بعض کی تو فیس بھی اپنی جیب سے ادا کرتا تھا مگر خوش رہتا۔ اسے کیا چاہیے تھا؟ عزت کی وہ نگاہ جسے لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے، مگر اب تو وہ بھی نہ رہی، وہ جیسے زمین میں گڑا جا رہا تھا، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اسے گریباں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، اس کا سارا وقار،
جسے اس نے بڑی محنت سے بنایا تھا زمین بوس ہو گیا. اسے جیسے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی. وہ نہ جانے کیسے گھر پہنچا اور دھڑام سے چارپائی پر گر پڑا. قوم کے اس بے غرض فرد کو اتنی آسانی سے بے عزت کر دیا گیا کہ کوئی دیر نہ لگی. ساری رات وہ سوچتا رہا کہ میں نے زندگی میں کیا کمایا. وہ بہت زیادہ دولت نہ کما سکا تھا، عزت اور نیک نامی ہی کمائی تھی، لیکن آج ایک دولت مند بدماش اس سے آگے نکل گیا. کسی نے اس کے دل میں نہ جھانکا کہ اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے اور ان میں سے کس طرح خون رس رہا تھا. لوگوں نے زخم پر نمک چھڑکنا شروع کر دیا. باتیں شروع ہو گئیں. اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. گل بانو اس کے لیے پریشان تھی. اس سے بھی وہ دل کا حال بیان نہ کر سکا کہ اس سچائی کے سوداگر کے ساتھ کیا ہوا. اس نے پریشانی کا ایک ہی حل سوچا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر، اور چپکے سے اس نے یہ فیصلہ کر لیا. اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے وہ اپنا یہ داغ دھونا چاہتا تھا، مگر اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ داغ تو اس کی موت کے ساتھ اور پختہ ہو جائے گا اور کبھی بھی نہ مٹنے والا رنگ لائے گا. ساری عمر یہ داغ اس کے خاندان کے لیے کلنک کا ٹیکا بن جائے گا. اس کی بیوی کی نگاہوں کے ادھورے پیغام پڑھ کر میں گھر لوٹ آئی اور ساری رات سوچتی، یہ بگڑا ہوا معاشرہ کس طرح سنورے گا. زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر نہ کر سکے. ہو اگر خونگر خوگر وہ خو گری خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے.